اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف: ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ ترغیبی بات: حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو۔ قرآن: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ نماز میں قصر کرو۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے، کسی حالت میں بھی نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، چاہے انسان بیمار ہو یا تندرست، سفر میں ہو یا حضر میں۔ ہاں، اتنی سہولت ہے کہ بیمار آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ لے، مگر نماز کو بالکل نہ چھوڑے۔ اسی طرح سفر میں بھی سہولت دی گئی، اور 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 ہی رکعت پڑھنا لازم قرار دیا گیا، مگر نماز چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی۔ اس لیے نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور وقت پر نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسال کے اسباب: بیمار کی نماز: نماز دین کا ستون ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی، البتہ اس میں کچھ سہولت ضرور ہو جاتی ہے۔ بیمار کی حالت میں آدمی بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ نمبر 1، بیمار میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو۔ نمبر 2، کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو۔ نمبر 3، بیماری کی بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 4، سر میں چکر آ کر گر جانے کا ڈر ہو۔ نمبر 5، کھڑے ہونے کی طاقت تو ہو لیکن رکوع و سجدہ نہ کر سکتا ہو۔ ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ پھر اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں رکوع و سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع و سجدہ کرے، اور اگر نہیں کر سکتا تو رکوع و سجدہ اشارے سے کرے۔ کن صورتوں میں لیٹ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر مریض میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، چت لیٹے اور پاؤں قبلہ کی طرف کر لے، لیکن پھیلانا نہیں چاہیے۔ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ لگا دے تاکہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور رکوع و سجدے کے لیے سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھے، یہ صورت افضل ہے۔ نمبر 2، کروٹ پر لیٹ کر چہرہ قبلہ کی طرف کر لے، البتہ دائیں کروٹ پر لیٹنا افضل ہے۔ مسافر کی نماز: جب کوئی شخص 48 میل تقریباً 78 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ کر کے آبادی سے باہر نکلے تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہو جائے گا، چاہے یہ سفر گھنٹوں میں طے ہو جائے یا منٹوں میں۔ مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم: مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں قصر کرے، یعنی فرض کی 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعت پڑھے۔ فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنی حالت پر پڑھی جائے گی۔ سنتیں پڑھنے کا موقع ملے تو پوری پڑھے، اگر موقع نہ ہو تو سنتوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے، البتہ فجر کی سنت کا اہتمام کرے۔ مسئلہ: اگر مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت جان بوجھ کر پڑھے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اگر بھول کر 4 رکعت پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھ لیا تو 2 رکعتیں فرض ہو گئیں اور 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، البتہ آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ: مسافر جب تک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گا اس وقت تک قصر کرتا رہے گا، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو اس وقت پوری نماز پڑھے گا۔ مسئلہ: جب مسافر اپنی بستی کی حد سے باہر نکل جائے تو وہاں سے قصر شروع کرے گا۔
مسئلہ اگر سفر میں کسی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ گھر آ کر ظہر عصر اور عشاء کی 2 رکعتوں ہی کا قضا کرے گا۔ مسئلہ اگر مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کے ساتھ 4 رکعت پوری پڑھے گا۔ تعریف اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ ترغیبی بات قرآن وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اسے پکارو۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں زبردست قوت و تاثیر ہے اور ان کو یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اور ان ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البادع الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ تعریف مسائل دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتلایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں۔ ترغیبی بات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ مسائل جاننے والا شیطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی ذمہ داری کہ اپنی زندگی کے تمام کاموں میں اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ان کو جاننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علم کے بغیر کامل اتباع ممکن ہی نہیں ہے، اور بغیر علم کے فتویٰ دینا اور مسائل بتانا گمراہی کا سبب ہے۔ تیمم پاک مٹی یا اس جیسی چیز سے بدن کی پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کے فرائض تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پھیرنا۔ تیمم کا طریقہ سب سے پہلے نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھ پتھر یا مٹی پر مار کر انہیں جھاڑ دے اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی یا پتھر پر مارے اور انہیں جھاڑ کر دائیں ہاتھ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، اسی طرح بائیں ہاتھ پر بھی پھیرے۔ مسئلہ تیمم کی اجازت اس صورت میں ہے کہ جب کہ پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا پانی نہ ہو، یا پانی تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ نماز کے واجبات
وہ چیزیں جو اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2، فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعت میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4، قرأت کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدے میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 5، قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 6، جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ نمبر 7، تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 8، قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 9، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 10، امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کی وتروں میں زور سے قرأت کرنا۔ نمبر 11، ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرأت کرنا۔ نمبر 12، لفظ سلام سے نماز ختم کرنا۔ نمبر 13، وتر کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14، دونوں عیدوں میں 6 زائد تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ زکوٰۃ، سونے چاندی اور سامان تجارت وغیرہ پر اگر 1 سال گزر جائے تو ان کا یا ان کی قیمت کا 40واں حصہ کسی غریب مسلمان کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ نماز روزے کی طرح زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نماز روزہ تو ہر غریب اور امیر مسلمان پر فرض ہے اور زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ اس کا فرض ہونا قرآن شریف کے صاف دلیل سے ثابت ہے۔ جو شخص اس کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں، اور جو مالدار ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ سخت گناہ گار ہے۔ زکوٰۃ کو مسلمانوں کی پہچان بتایا گیا ہے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنا مشرکوں اور منافقوں کی صفت بتایا گیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی اور زکوٰۃ سے جی چرانے والوں کو ایسا دردناک عذاب دیا جائے گا جس کے سننے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ ان کا جمع کیا ہوا سونا چاندی اس دن دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان بدبختوں کی پیشانیوں، کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی سونا چاندی ہے جو تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ یہ سزا تو قرآن شریف میں ہے، حدیث میں بھی بہت سی سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو اللہ تعالی نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا مال ایک بہت ہی زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں سامنے آئے گا۔ وہ ان کی گردن میں لپٹ جائے گا اور ان کے جبڑوں میں نوچ نوچ کر کہے گا، میں تمہارا جمع کیا ہوا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ توبہ توبہ، کیسی سخت سزا ہے۔ کون مسلمان ہوگا جو اس سزا کو سن کر بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے؟ زکوٰۃ ادا کرنے میں ہمارے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، ہمارے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، غریب بھائیوں کی مدد ہوتی ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مال ٹھیک ٹھیک تقسیم ہو جاتا ہے اور امیر و غریب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ تو کوٹھیاں بنوائیں اور کچھ لوگ دانے دانے کو ترسیں۔ پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کا تو یہ حال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ 1 پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے،
روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کھانا پینا چھوڑنے اور ہم بستری سے بچنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ رمضان شریف کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، جو اس کے انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں، اور جو بلا وجہ روزہ نہ رکھے وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے۔ رمضان شریف بہت بابرکت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی پسندیدہ کتاب قرآن کو اتارا۔ رمضان کے مہینے میں ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے، اور نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دن کو روزے رکھتے، رات کو عبادت کرتے، قرآن شریف پڑھتے، تراویح پڑھتے، غریب و محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، صدقہ اور خیرات کرتے، اور زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کرتے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے گناہ نہ بخشوا لے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اور فرمایا، اگر کوئی شخص بلا وجہ رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو پھر عمر بھر کے روزے بھی اس کی برابر نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے، اس لیے میں جتنا چاہوں گا اس کا اجر دوں گا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار جنت میں اس دروازے سے داخل ہوں گے جس کا نام ریان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا، کہے گا، اے پروردگار، اس شخص نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا اور برائیوں سے بچا، اے اللہ تو اسے بخش دے۔ روزے سے ہمیں بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزے کے ذریعے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، برائیوں سے بچنے اور نیکیاں کمانے کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور آخرت میں بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ جا کر مخصوص اعمال کرنے کو حج کہتے ہیں۔ اسلام میں حج کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جو شخص حج کا انکار کرے تو اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں بھی جگہ جگہ اس کی فضیلت آئی ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے حج کیا اور حج میں تمام بے شرمی کی باتوں سے الگ رہا اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیا اور نہ ہی کوئی اور برا کام کیا، جب وہ حج سے واپس ہوگا تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت تھا۔ بے شک حج سے تمام برائیاں دور ہو جاتی ہیں، مگر جب کہ حج کرنے والے کی غرض صرف اللہ کو خوش کرنا ہو، لوگوں کو دکھانا، نام پیدا کرنا اور کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ مقبول یعنی قبول والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر وہ مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔